فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ایمانیات کے بارے میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شہادت دینا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ جو شہادت ہے اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے۔ جو آپ گواہی دے رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اللہ پاک نے اسی کے بارے میں فرمایا الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں، ان کی گواہی کی بنیاد علم پر۔ بغیر علم کے جو ایمان ہوتا ہے وہ نہ تو پائیدار ہوتا ہے نہ متحرک ہوتا ہے، اور علم یعنی اللہ کی وحدت، اللہ کا وجود جب دل میں اترتا ہے اور دل سے اپنی تصدیق پاتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے وہاں پہ، اس کے بعد زبان اس کا اعلان کرتی ہے۔ اب یہ بات سچ ہے، جو اعلان ہو رہا ہے زبان سے وہ فی الواقع دل میں موجود بھی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی اساس، اس ایمان کی اساس علم پر ہے، اور علم کی اساس اللہ کے کلام پر ہے۔ علم کی اساس اللہ پاک کے کلام پر ہے، اور یہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ ہمیں حق تبلیغ کیوں حاصل ہے اور دوسروں کو ہم تبلیغ سے کیوں روکتے ہیں، ہم ساری دنیا میں کرتے پھرتے ہیں تبلیغ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو علم کا سورس ہے جس کی بنیاد پر ایمانیات کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ علم کی بنیاد سنی سنائی باتوں پر نہیں رکھی جا سکتی، تجربات پر نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ اللہ پاک سے براہ راست اس کا رشتہ جڑتا ہے، اور یہ ایمان زندہ رہتا ہے۔ وہ ایمان جس کی بنیاد علم پر ہو، اور وہ علم جس کا ذریعہ اللہ پاک ہو، وہ ہرا بھرا رہتا ہے، جسے اللہ پاک نے فرمایا الم تر ان اللہ، دیکھو اللہ پاک کیسے مثال بیان فرماتا ہے
کلمتن طیبہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک شجرہ طیبہ ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، یہ جڑ اللہ پاک سے تعلق ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور کردار کے لحاظ سے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ آج ہم پاتال میں گرے ہوئے ہیں نا، اس لیے کہ ہمارا رابطہ اللہ پاک کے ساتھ نہیں، یہ کٹا ہوا درخت ہے۔ جو بڑا درخت ہوتا ہے وہ کاٹ بھی دیا جائے تو 2 4 6 مہینے کمپلین نکالتا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار اس نے کہیں جڑیں پکڑ لی، وہ جو اس کے اندر توانائی ہوتی ہے، ایک تھرسٹ ہوتا ہے، وہ تب تک نکالتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، پھل نہیں دیتا وہ۔ اب یہ جو ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ایک بندہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگلا پوچھتا ہے بھائی صاحب یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے جی میری امی نے بتایا۔ کہتا ہے میری امی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، وہ آسمانوں پر اس کو بھگوان کہتے ہیں، لیکن نیچے اس کے اوتار ہیں، وہ مختلف شکلوں میں، صورتوں میں، انسانوں میں اترتا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اس نہیں کی وجہ کیا؟ بھائی صاحب تمہیں امی نے کہا نا، تم اپنی امی کی مانو، تمہاری امی کی اطاعت میرے اوپر واجب نہیں ہے، میرے اوپر میری امی کی ماننا اطاعت واجب ہے۔ یہ ہے دین آبا، پیو دادا کا دین، ابا نے کہا ہے، امی نے کہا ہے، اور ہم اکثر و بیشتر اس کو چھیڑتے ہی نہیں، پیکنگ بھی نہیں کھولتے اس کی، کہ خود اپنا کمائیں، اللہ کو ریفرنس بنائیں۔ امی نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ رابطہ ہے، جگہ جگہ اللہ اللہ اللہ، ربی 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 کہتے ہیں۔ بندہ قتل ہو گیا تو کیا کہا؟ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ جب پتہ چلا میرے مکے میں اتنا زور ہے تو اللہ سے ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا اللہ پاک سے، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ اللہ پاک یہ جو طاقت تو نے مجھے دی ہے نا، جو نعمت عطا کی ہے، مجھے آج پتہ چلا کہ میرے مکے میں کتنا زور ہے، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس کو میں مجرموں کی پشت پناہی کے لیے استعمال نہیں کروں، میری طاقت تیرے دین کے لیے استعمال ہوگی، تیرے دین کے باغیوں کے حق میں کبھی استعمال نہیں ہوگی۔ تو رب کو جانتے ہیں نا۔ جب بندہ آیا اور اس نے کہا کہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے، قال رب نجینی من القوم الظالمین، اللہ پاک مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ ٹھیک ہے، جب رستے پہ چل پڑے، رستہ پتہ کوئی نہیں تھا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے رستہ دکھا دے گا۔ جب جا کے پانی پلایا لڑکیوں کے جانوروں کو اور درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے ہیں، فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار آج تو جو بھی خیر بھیج دے میں فقیر ہوں۔ جب معاہدہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ یا شیخ مدین کے ساتھ تو کیا کہا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یہ جو ہم نے کیا ہے اس سب پر گارنٹر کون ہے؟ وہ نوٹری پبلک اسٹیمپ لگاتے ہیں نا کہ حکومت ذمہ دار ہے، کہا واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر ذمہ دار ہے، وکیل ہے جو ہم نے معاہدہ کیا۔ اللہ کو جانتے ہیں نا۔ پھر جب اللہ سے رابطہ ہوا تو اللہ پاک نے یہ کیوں کہا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تو نے لوگوں کو یہ بات اس ریفرنس سے جا کے بتانی ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اماں نے نہیں بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا بھی ریفرنس نہیں چلتا، اللہ کا ریفرنس چلے گا۔ حق تبلیغ موسیٰ علیہ السلام کو جب دیا گیا، فرض کیا گیا، ذمہ داری دی گئی، تو سب سے پہلے کہا کہ مجھ سے سنو، مجھ سے سنو، امی سے نہیں۔ امی کا سنا ہوا حق تبلیغ نہیں دیتا، وہ تیری امی کی کہا ہوا، وہ کوئی ریفرنس نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فعلم، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو، جان لو، اعلام علم، فعلم یہ علم حاصل کرو، مجھ سے سیکھو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، انہ لا الہ الا انا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی جان کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب حضور نے کبھی نہیں کہا میری امی یہ کہتی تھی، ریفرنس کس سے جا جڑا؟ اللہ کے ساتھ۔ تو علم کا سورس کیا ہے؟ اللہ، جس نے ہر ایک کو سکھایا ہے، اور یہ اللہ کا بتایا ہوا جب اسی یقین کے ساتھ، دیکھیں نا جب بندہ مرنے پہ آتا ہے تو دیکھنے والوں کو تو پتہ نہیں چلتا اور ادھر بڑا مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا فتنۃ الحیات والممات۔ ایک تو وہ فتنے ہوتے ہیں نا جو زندگی بھر چلتے ہیں، ایک وہ فتنہ ہوتا ہے جو فنش لائن پر ہوتا ہے، اور شیطان آ کے کہتا ہے بھائی کیوں مانا تو نے اللہ کو ایک؟ اب بندہ کیا کہے گا؟ امی نے کہا تھا، ابا نے کہا تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا۔ وہ کہا تم دیکھتے ہو تمہاری امی 100 جھوٹ بولتی تھی دن میں، تمہارا ابا بھی جھوٹ بولتا تھا، اور تمہیں پتہ ہے مولوی بھی بہت جھوٹ بولتے، لہٰذا ایسے جھوٹوں کی بات پہ تو نے کیسے اعتبار کر لیا؟ جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ پاک نے بتایا ہے، اپنی کتاب میں بتایا ہے، اس کی گواہی اس ہستی نے دی ہے جس کے دشمنوں کو بھی قرار ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، تب تک پتہ نہیں کتنے مرنے والے جن کا ہم جنازہ پڑھاتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ مرے بھی ہیں یا نہیں مرے۔ وہ بڑی مشکل گھڑی۔ تو علم کی بنیاد اللہ کی کتاب کو بنائیں۔ جس قوم سے کتاب چھین لی جاتی ہے اس کی فقہ اس کے پاس ہی رہتی ہے، فقہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل سے تورات لے لی گئی، فقہی جو ان کی کتابیں تھیں بڑی بڑی موٹی 40 جلدوں کی، وہ کتابیں ان کے پاس رہیں، چاٹو اب ان کو۔ جب پیچھے سے بجلی کاٹ دی بھائی صاحب تو آپ پھر مرکری بلب لگائیں یا کتنا قیمتی بلب لگائیں، چاٹیں اس کو۔ جب پیچھے سے پانی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے تو ٹوٹی آپ ابوظہبی سے لے کر گئے ہوں 250 درہم کی، 270 درہم کی، چاٹیں اس کو۔ اب فقہ کو چاٹو۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا آپ کو اپنا معاشرہ، یہ فقہ کو چاٹنے والی بات، کیونکہ ایمان کوئی نہیں رہا، سرے سے نہیں ہے، ہر چند کے کہیں ہے نہیں ہے، یہ ایمان کی یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک علم اور عمل کو ساتھ لے کر چلتے۔ اگر تم مسلمان ہو تو یہ کرتوت کس کے ہیں؟ یہ بڑا برا اسلام ہے بھائی جو تمہارے پاس ہے، جو تم سے سارے 2 نمبر کام کرواتا ہے۔ اگر یہ اسلام ہے، اور اگر یہ اسلام نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، درندگی ہے، وحشت ہے، تو تمہارے پاس کون سا اسلام ہے؟ پھر آؤٹ پٹ دیکھی جاتی ہے نا، دے کیا رہا ہے؟ آپ نے کاپیئر پر پاسپورٹ رکھا ہے اور پرنٹ اندر سے نکل رہا ہے کسی اور چیز کا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا، یار اوپر رکھا ہوا میں نے پاسپورٹ ہے، وہ پیج نکل نہیں رہا، یہ کیا گند بلا نکل رہا ہے؟ تو مسلمانوں یہ تمہارے اندر سے نکل کیا رہا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ نکل رہا ہے، یہ نبی کی سیرت کے پرنٹ نکل رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ نبی کے کردار کی کاپیاں نکالو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم نے کیا نکالا؟ کافر ایسا نہیں کرتے جیسے تم کرتے، گدھے کاٹ کاٹ کے کھلانا، اپنے بھائیوں کو مار دینا، موبائل کے لیے بندہ مار دینا،
ایک اینٹ کی زمین کے لیے چچا کا بھتیجے کو مار دینا، بھائی کا بھائی کو مار دینا، بیٹے کا باپ کو مار دینا، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ درندوں کا اور بھیڑیوں کا معاشرہ ہے۔ داڑیاں بھی بے شمار ہیں، 100 میں سے 80 آدمیوں نے رکھی ہوئی، 100 میں سے 80 نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز میں ہم فقہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ موبائل بج رہا ہے، ہمیں فقہ کا بڑا خیال ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ ہلا دیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی، اور جو اب بدو بند کر دیتے ہیں ان کا ہم تمسخر اڑاتے ہیں کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ساتھ میں موبائل بھی بند کرتے ہیں، وہ دیکھ بھی لیتے ہیں نمبر کس کا اور پھر رکھ دیتے ہیں۔ بھائی ساری نماز میں جو آدمی دوڑتا رہے کہ فلاں کا ہو سکتا ہے، فلاں کا ہو سکتا ہے، فلاں کا ہو سکتا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اب تسلی سے نماز پڑھے گا۔ بھائی اگر تمہیں نماز کا اتنا خیال ہے تو پہلے بند کر کے کھڑے ہوتے نا تم۔ اگر تمہیں فقہ کا اتنا خیال ہے تو پہلے بند کر کے کھڑے ہوتے، اور اگر نہیں بند کیا تو یہ تمہارا موبائل ہے، اپنی نماز توڑو نا، نماز توڑ کے اس کو بند کرو پھر نیت کرو، دوسروں کی نماز کی خراب کرنے کا تمہیں کیا حق حاصل ہے؟ فقہی تفصیلات کا ہمیں بڑا خیال ہے۔ بندہ پکڑا گیا، اسٹوڈنٹ تھا مدرسے کا، چھٹی آیا ہوا تھا، کوئی گڑبڑ کر دی اس نے اور ادھر نشانیاں ظاہر ہو گئیں، انہوں نے مارا پیٹا لڑکی کو، اس نے نام بتا دیا، اب اس کو پکڑ لیا گیا۔ وہ جب پھینٹی لگا رہے تھے اس کو تو اس کا جو کزن تھا وہ بھی مدرسے میں ہی پڑھتا تھا، اس نے اس کو کہا کہ بغیرت، اور تو نے اعتزال کیوں نہیں کر لیا؟ کہنے لگا قدوری میں اعتزال منع ہے۔ دیکھا آپ نے، زنا کر لیا اس نے، قرآن کا حکم توڑ لیا اس نے، قدوری کا حکم نہیں توڑا کہ اعتزال وہاں لکھا ہوا ہے منع، تو زنا کی وہاں اجازت ہے، وہاں حلال لکھا ہوا ہے۔ فقہ اپنی جگہ موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں مولوی ہر سال نکل رہے ہیں، لیکن معاشرہ شریف آدمی کو ترس کر رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں 10,000 مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ملک میں، اور شاید 10 لاکھ لوگوں کے لیے ایک مولوی ہے ہمارے پاس۔ داڑھی رکھنے سے بندہ مولوی نہیں بن جاتا جب اس کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ فقہ تو وائرنگ ہے بھائی صاحب، فقہ اصل نہیں ہے، اصل وہ ایمان ہے جس کے پیچھے قرآن کھڑا ہے، وہ زندہ رابطہ ہے، وہ ان فتنوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فقہ نہیں کھڑی ہوتی۔ فقہ تو ڈھال دیتی ہے، حل لمبی ڈال دیتی ہے، مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ لہذا ایمان جس کی اساس علم ہو، اور وہ علم جس کی اساس قرآن حکیم، اللہ کی کتاب ہو۔ فقہ اپنی جگہ موجود رہتی تھی، کتاب جب چھنتی تھی تو نیا نبی آتا تھا، اس لیے کہ اب انسانوں کے پاس حق تبلیغ ختم ہو گیا ہے۔ اس کو قانونی بنانے کے لیے، شرعی بنانے کے لیے نبی آتے تھے اور اللہ کی کتاب لے کر آتے تھے، اور پھر وہ سلسلہ دوبارہ ان کو حق مل جاتا تھا اب بات کرنے کا اللہ کے ریفرنس۔ اب یہ جو ایمان ہے یہ کبھی، انسان بھی بڑی عجیب سی مشین ہے، یہ تو کبھی ہمالیہ سے بلند ہوتا ہے اور کبھی تحت ثرا میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اندازہ کریں، آپ کہیں گے کہ قرآن حکیم سے ہم کیسے علم لیں؟ اللہ تک اگر مولوی کے کہنے سے نہ پہنچے، مولوی کوئی ریفرنس نہیں ہے، مولوی ایک گناہ گار انسان ہے، وہ جو آپ سے کہتا ہے وہ آپ کریں، لیکن جو مولوی کرتا ہے وہ مت کرے، وہ انسان کا عمل ہے۔ ڈاکٹر ہو سکتا ہے خود سگریٹ پیتا ہے، لیکن جب وہ کسی سے کہتا ہے نا اسموکنگ چھوڑ دو، اس کی بات مان لینی چاہیے، اس لیے نہیں جاری رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتا ہے۔
مولوی کا اجر مارا جائے گا اگر وہ لوگوں کو روکتا ہے اور خود اس کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا اجر اسے نہیں ملے گا، بلکہ الٹی وہ تبلیغ اس کے گلے میں پڑے گی۔ اور متفق علیہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا اس بندے کا کہ جب اس کو پھینکا جائے گا آگ میں اور اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی اور اپنی انتڑیوں کے گرد وہ اس طرح چکر کاٹ رہا ہوگا، گھسیٹ رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاکروچ کو جب مسلا جائے، بعض دفعہ اس کا مواد باہر نکلا ہے، وہ چل نہ سکے تو اسی ڈھیری کے گرد چکر لگاتا رہتا، وہ مولوی اس طرح کر رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو جنت میں چلے گئے تھے وہ جھانک کے کہیں گے مولوی صاحب آپ کی باتیں تو سن سن کے ہم جنت میں آ گئے، یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہیں گے میں تمہیں جو جن باتوں سے منع کرتا تھا ان سے خود نہیں رکتا تھا، اور جن کا تمہیں کرنے کو کہتا تھا میں خود نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے حوالے سے بات کرے، مثلا میں نے جو آیت پڑھی ہے خطاب کے شروع میں کہ ہم اللہ تک ہم کیسے پہنچے ہیں، ہر آدمی کی ایکسیس تو مولوی تک نہیں ہے نا، اس زمانے میں اتنے مولوی ہوتے تھے، نہ اتنی جلدی کو کسی کے پاس جا سکتا تھا، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے تو آ کے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول میں جلدی نہیں آ سکتا، میں بڑے دور سے آیا ہوں، لہذا مجھے چھوٹی سی بات بتا دو، اور ایسی بات بتائیں کہ پھر مجھے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہ ہستی ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ اور یہ سارے مذاہب کہتے ہیں، ہندوازم میں بھی آدم مٹی سے ہی بنے، ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم جوانی کو پہنچو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ کو پہلے مار دیا جاتا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک وقت مقرر اپنی اس تعین کردہ عمر کو پورا کر لو، اس کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں اس وقت تک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ اس کی موت ہے، وہ آتی نہیں جب تک اس کا وقت نہ آئے، مارنے والے بے شک کوشش کریں، تو وہ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ تم ایک وقت مقرر تک پہنچو۔ تم اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ ہر بندہ ہمیشہ نہیں زندہ رہتا، ہر بندہ مرتا ہے، اور تم اپنے کندھوں پر کتنے آدمیوں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تعقلون، اب عقل استعمال کرو۔ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو کسی نہ کسی جگہ گڑبڑ ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ کسی نہ کسی الہ کی تخلیق کو کوئی کہتا جی میں نے یہ فانی نہیں بنانا، میں تو ہمیشہ رہنے والا انسان بنا رہا ہوں۔ ہوتی نا کمپنیاں اپنے اپنے سافٹ ویئر لے کر آتی ہیں، اپنی اپنی گاڑیاں لے کر آتی ہیں، اپنی اپنی پروڈکٹس لے کر آتی ہیں کہ یہ جناب علی اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، یہ بیٹری نان مینٹیننس ہے جی، یہ چلے گی۔ کوئی الہ کہے کہ جی اس الہ نے تو بنایا 20 سال چلنے والا، 60 سال چلنے والا، 100 سال چلنے والا، اب میں بنانے لگا جو ہمیشہ چلے گا۔ نہیں، سارے مر رہے ہیں، پتہ چلا کسی اور الہ کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، انہی مراحل سے اس کے بن رہا ہے۔ کوئی الہ یہ کہے کہ ہم 2 سٹیپس کم کر دیتے ہیں، ہم 2 سٹیپس تخلیق میں کم کر دیتے ہیں، ہم علقہ نہیں بننے دیتے، مدغہ نہیں بننے دیتے، ہم پہلے دن سے ہی براہ راست انسان بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب یہ سارے مراحل وہی ہیں اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ایک ہی، ہمیشہ سے وہی، کسی زمانے میں بھی اس میں گڑبڑ نہیں ہوئی۔ پڑھی لکھی ہو عورت تب بھی وہی مراحل ہے، خود گائنی ڈاکٹر ہو تو بھی انہی مراحل سے گزرتی ہے، اور ان پڑھ ہو جاہل ہو اسکول کا منہ نہ دیکھو تو بھی انہی مراحل سے گزرتی ہے۔ پتہ چلا دونوں کا الہ ایک ہی۔ یہ علم ہے نا، اللہ پاک ایسے نہیں کہتا کہ علم حاصل کرو، وہ دلائل دیتا ہمارے اندر سے دلائل۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم،
تمہارے اپنے اندر سے مثال دیتا ہے. تو قرآن حکیم جب آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں ہے بھائی صاحب. وہ بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے زمانے میں نازل ہوا ہے, اور بھیڑ بکریاں چرانے والوں نے 3 براعظم فتح کیے. وہ کوئی آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے نہیں تھے. وہ کہاں پڑھے تھے؟ قرآن کے مدرسے میں. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد تھے. تو ایمان کا ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ جس میں پہاڑ سے بلند ایمان ہوتا ہے. ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ انسان پستی میں ہوتا ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں چلتے رہتے. ایک بندہ تھا قائل گیورگ نام کا, اس نے سارا کچھ بیچ بٹا کے, باپ کے شیئر ملے تھے اسے حصے میں, وہ بھی اس نے بیچ دیے, اور بھی جو بیچ بٹا کے ایک بیمار فیکٹری خریدنے کے لیے سودا ہو گیا اس کا, پیمنٹ کرنے جا رہا تھا. وہ ایک فیکٹری خریدنا چاہتا تھا جو بند ہو چکی تھی نیو یارک میں, کسی دوسری ریاست سے آ رہا تھا, اور وہ اتنا ایکسائٹڈ تھا اپنی پلاننگ کے بارے میں کہ انہی منصوبوں میں جب اس کا اسٹیشن آیا اور وہ باہر نکلا تو وہ بریف کیس $6 لاکھ کا بھرا ہوا ادھر ہی سیٹ پہ چھوڑا ہے. جو جب وہ نیچے اترا تو اسے احساس ہوا کوئی چیز کم ہے, اور پتہ چلا کہ جناب وہ تو میں بریف کیس اندر چھوڑا. اب وہ پلٹ کے اندر جانا چاہتا ہے, اور جو ریلا ہے مسافروں کا وہ اسے اندر نہیں جانے دے رہا, اور گاڑی چل پڑی. وسل ہو گئی, گاڑی چل پڑی, اور جب اس کی سیٹ اس کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ بریف کیس ابھی تک اسی طرح رکھا ہوا سیٹ کے. مایوس ہو گیا, ہوٹل میں چلا گیا جہاں اس نے بکنگ کروائی ہوئی تھی, اور وہ بکنگ کی جو پرنٹ تھا وہ اس بریف کیس کے اندر تھا. جارج کلیمنٹ نام کے بندے کو وہ ملا, انتہائی غریب آدمی, انتہائی درجے کا غریب آدمی. اس نے دیکھا کہ کوئی اس بریف کیس کو اٹھا نہیں رہا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے. جب اس کا اسٹیشن آیا تو اس نے بریف کیس کو ہاتھ میں اٹھایا, اس نے دیکھا کسی نے اعتراض نہیں کیا تو لے کے نیچے اتر گیا. اب وہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا چاہتا ہے, بھوکا ہے وہ. اس نے بریف کیس کھولا اور اس میں اس کو مل گیا پتہ. اب یہ صاحب جو ہے یہ پاگل ہوا $6 لاکھ. ہوٹل پہنچا تو آگے وہ صاحب جو ہیں وہ بریف کیس ہاتھ میں لیے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, پرانا سا جوتا ہے, کاؤنٹر پہ کھڑا ہے. تو جھٹ سے اس نے دوڑ کے کہا یہ بریف کیس میرا ہے. اس نے کہا اب میں دینے ہی کے لیے آیا ہوں. تو جو ریسیپشنسٹ تھی اس نے بھی کہا کہ ہاں یہ آپ کا ہی پوچھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جی آپ کا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے. کمرے میں لے گیا اس کو. کمرے میں جا کے اس نے کھولا, وہ اسی طرح ڈالر سے بھرا ہوا تھا, بند کر دیا. اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں پتہ ہے. انہوں نے کہا اس میں $6 لاکھ تھے. انہوں نے کہا میں نے گنے نہیں, لیکن اب یہ مجھے پتہ ہے یہ ڈالرز تھے اور بہت تھے. میں تو صرف آپ کا ایڈریس ڈھونڈنا چاہتا تھا, وہ مجھے مل گیا اور میں پہنچانے آ گیا آپ کو. اس نے کہا کافی پیو. اس نے کہا نہیں میں کافی بھی نہیں پیتا. اور وہ بڑے اصرار کے ساتھ اس نے کافی اسے پلائی اور رخصت کر دیا. اس کو اس کا ایڈریس لیا, اسے رخصت کر دیا. اب اس نے فیکٹری لی, فیکٹری چل پڑی. چونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس بندے کو انعام دوں گا. کس بندے نے لیکن اس کی زندگی لوٹا کے دے دی, پلٹا کو. اگر وہ چلے جاتے تو ختم تھا, سارے منصوبے ختم تھے. اس نے اپنے کاروبار میں 10% کا اس کو شریک کر لیا, اس کے نام کا اکاؤنٹ کھول کے پیسے اس میں ڈالنے شروع کر دیے, اور اس کو تلاش کرنا شروع کر دی. اس بندے کو 10 ملین اس کی تلاش میں اس نے خرچ کر دیا. وہ جب متعلقہ ایڈریس پہ گیا تو وہ بندہ وہاں نہیں تھا, پتہ چلا یہاں سے چلا گیا, وہ مالک مکان نے نکال دیا, کرایہ کوئی نہیں تھا.
مختلف ریاستوں میں وہ ڈھونڈتا رہا، اور آخری آدمی جو اس نے مختلف ایجنسیوں کو پیسے دیتے ہیں نا وہاں تلاش کرنے کے لیے، آخری بندہ جو جاسوس جس کے ساتھ اس کا رابطہ، اسے اس نے کہا کہ تمہارا ٹکٹ، جہاز کا، ہوٹل کے اخراجات سارے پے کرنے کے بعد جو تمہاری فیس ہے وہ تمہیں دینے کے بعد $1,00,000 تمہیں انعام دوں گا، محنت کرو، یہ بندہ چاہیے۔ وہ بندہ پہنچا، بڑے واسطے لڑانے کے بعد آخر اسے وہ بندہ ملا، اور پتہ چلا کہ اس کو اٹھا کے اسپتال لے گئے، جارج کلیمنٹ کو اٹھا کے اسپتال لے گئے، اسے 2 گولیاں لگی ہیں، وہ $20 کی چوری کرتے ہوئے پولیس نے گولی مار دی اسے۔ یہ وہی بندہ جس نے $6,00,000 واپس کیے، اس نے بٹوا نکالا، پولیس نے وارننگ دی، وہ نہیں رکا، گولی مار دی، اور بٹوے میں سے $20 نکلے ٹوٹل۔ اور اس افسر کو بھی بڑا افسوس ہوا جس نے گولی ماری تھی، یار اس میں تو $20 تھے، ایک بندہ اس کے لیے مار دیا۔ جب یہ جاسوس وہاں پہنچا تو اس نے آخری سانس لی اور ختم ہو گیا وہ $20 کے لیے۔ اب جو اصل بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس $20 والے بندے کے اکاؤنٹ میں $600 ملین اکٹھا ہوا تھا، اس کے حصے کا 10% جو تھا۔ اب کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے، غلطی نکالنے والے بہت ہوتے ہیں، اللہ کی غلطیاں نکالتے ہیں لوگ، یعنی کچھ بھی ہو جائے غلطی آخر اللہ ہی کی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے خدا خود ہوتے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اے نبی تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے آپ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور اس کے علم نے اس کی گمراہی میں اضافہ کر دیا، اس کے علم نے اللہ کے بارے میں اسے گمراہ کرنے میں مدد کی ہے اس کی۔ دیکھ رہے جی، اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا، اللہ یوں نہیں کر سکتا تھا، یعنی اللہ یوں یہ اللہ کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کو یوں کرنا چاہیے تھا، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ کو سجیسٹ کیا تھا کہ میری ناک ایسی بنانا تھا۔ ہمیشہ غلطی اللہ کی نکلتی، وہ جو ان کے اندر کا خدا ہے نا، وہ باہر کے خدا سے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ لینا تھا نا یہ کرنے سے پہلے۔ یہ وہ لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ، ان کا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہ اپنے خدا خود ہوتے ہیں، سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، ان کا خدا ان کے ساتھ ہی مر جاتا ہے اور ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس آدمی کو صلہ کیا ملا ایمانداری کا، اس سے تو بہتر تھا وہ $6,00,000 لے جاتا اور موج کرتا، اس نے ایمانداری برتی اور $20 کے لیے مروا دیا گیا۔ اللہ یوں بھی تو کر سکتا تھا کہ گولیاں نہ لگتی، اللہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ اس کو کھڑا کر دیتا، نہ بھاگنے دیتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک تو اس کی نیکی کا صلہ لیے لیے اس کے پیچھے پھر رہا تھا، وہی نہیں ٹک رہا تھا۔ 600 ملین پیچھے لگے ہوئے تھے نا اس کے، وہ 6 لاکھ کے بدلے 600 ملین، وہی اپنی جگہ پہ نہیں ٹکا۔ بھائی صاحب بندہ ایڈریس بدلی کر جائے، ڈاکانے والے کیا کریں اسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی دعا کو بے یار و مددگار مت چھوڑ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی دعا کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا رہتا ہے اور پھر جب وہ قبولیت پانے والی ہوتی ہے تو وہ دعا کو چھوڑ دیتا اور کہتا کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ فون کرتے ہیں اور کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے کہ آپ بند کر دیتے، تم نے اپنی دعا کو دھکا لگانا چھوڑ دیا، فالو اپ کرنا چھوڑ دیا، اس مقام سے ہٹ گئے تم جہاں تم نے دعا کی تھی، اور دعا منظور ہو گئی۔ اب دعا آ کے بندہ ڈھونڈ رہی ہے اور بندہ وہاں نہیں ہے۔ دیکھنا دعا منظور ہوئی ہے 2 گریڈ کے لیے، جس وقت اس نے دعا کی تھی اور جو اس کے ایمان کا لیول تھا۔ بندہ ڈی گریڈ ہو کے 4 پہ چلا گیا،
بندہ ڈیگریڈ ہوا ہے نا، وہ اپنے ایمان سے گرا نیچے، وہ تو اس کو آ کے ٹو ٹو پہ ڈھونڈ رہی ہے. بندہ وہاں سے ہٹ گیا نا. جس لیول پہ اس نے وہ نیکی کی تھی، وہ 600 ملین اس لیول کی تلاش میں تھے، بندہ چھوڑ کے پاکٹ مارنے والا بن گیا تھا. بندہ ہٹانا اپنی جگہ سے. اکثر و بیشتر ہم اسی طرح کرتے کہ دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے اور ہم کہیں اور چلے جاتے، یہ سمجھ کے کچھ نے آنا نہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا. یہ ہوتا ہے بے یارو مددگار چھوڑ دے. تو جب ایمان اصلی ہوگا، ایک تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے نبی وہ جو کہتے ہیں، ان کے منہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. دل میں ہے ہی نہیں. جس چیز کی وہ گواہی دے رہے ہیں وہ تو دل میں ہے ہی نہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے. قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، کہو ہم نے سرنڈر کیا ہے، ہم نے ہمت ہار دی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں آیا نہیں، داخل ہی نہیں ہوا. وہ داخل ہوگا، رجسٹر ہوگا. رجسٹر ہوگا تو آپ کو ہر لمحے اپ ڈیٹس دیتا رہے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کو دی کس مرحلے پہ. جب آپ قانونی رجسٹرڈ نہ ہوں گے تو آپ کو اپ ڈیٹس نہیں ملیں گے، اور آپ لائن پہ جائیں گے تو آپ کو ڈر رہتا ہے کہ میں نے تو ٹورنٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کیا ہوا ہے، اگر مالکوں کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ سٹک نہ کر دیں اس کو. یہ اسی طرح ہے. آپ سکائپ رجسٹر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے یو اے ای میں، لکھا ہوا ہے پیراگوئے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ پیراگوئے میں. کوئی تکلیف نہیں ہوئی، رجسٹر ہو گیا سکائپ. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنا جگہ تو لکھی ہوئی ہے مکہ، ہمارا تعلق مکہ مدینے کے ساتھ، ہم وہاں نہیں، جھوٹ بولتے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹ بولتے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں، کہا گیا قسمیں مت کھاؤ، قل اعملوا، عمل کرو. قسمیں مت کھاؤ، ٹائم مت ویسٹ کرو. قل اعملوا فسیرى اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون. او بھائی قسم کیوں کھاتے ہو؟ ایک بندہ لائٹیں ساری بجھ ہوئی ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ بجلی ہے جی، لائٹ ہے جی. او بھائی قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ ٹائم ویسٹ کرتے ہو، بٹن دباؤ پتہ چل جائے گا ہے کہ نہیں ہے. بجلی عمل سے نظر آتی ہے، قسموں سے نظر نہیں آتی. اور جب ہوگی تو تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. منافقوں کی نشانی ہے کہ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے کہ نہیں میری بات پہ اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو خود بھی پتا اندر کچھ نہیں. جو 2 نمبر سامان بیچتے ہیں قسمیں وہ کھاتے ہیں، جن کا خالص ہوتا ہے انہیں پتا پوری مارکیٹ پھر کے بھی میرے پاس آئے گا، قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے. قل اعملوا، عمل کرو بھائی، جاؤ کام کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. تو اعمال سے ایمان نظر آتا ہے. ایمان نام ہے ایکٹیو. اگر اصلی والا ایمان ہے تو وہ عمل میں نظر آئے گا. آپ ٹارچ میں سیل ڈالتے ہیں، جلتی نہیں. آپ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ابھی لے کر آیا ہوں، میں ابھی لے کر آیا ہوں، یہ اس کی پیکنگ پڑی ہوئی. اور وہ بندہ کہتا ہے بھائی صاحب سیل پرانے ہیں، ان میں کچھ نہیں. کہتے ہیں یار ابھی لے کر آیا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ابھی لے کر آیا ہوں یار، تو تم مان کے نہیں دے رہا ہے. اس میں کوئی خرابی ہو؟ کہتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں. دکاندار کے پاس پڑے پڑے بھی اس کی مدت پوری ہو سکتی ہے. دکاندار کے پاس پڑے پڑے بھی وہ سیل ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح جب آدمی عمل نہیں کرتا نا تو ایمان پڑے پڑے بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا کہ ہے، قسمیں کھا کے کہتا ہے، لیکن اگلے کہتے ہیں نہیں، جب کام نہیں کر رہا، معاشرے میں اندھیرا ہی اندھیرا، لائٹ ہی کوئی نہیں، تیری قسموں سے کیا بنے.
تو جب ایمان اصلی ہوگا، پیٹنٹ ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا، تصدیق شدہ ہوگا، دل سے زبان اس کی گواہی دے گی، تو اعمال و جوارح اس کا ساتھ دیں گے. قول اور فعل میں تضاد ممکن نہیں. اور اگر قول اور فعل میں تضاد ہے تو منافقت ہے. جو قول ہے وہ عمل ہونا چاہیے. منہ سے تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور چوں بگویم مسلمانم بالارزم، تمہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس سے تو شیطان بھی شرما جاتا ہے. جس طرح تم مارتے ہو، ٹارچر کرتے ہو، بیویاں شوہر مار کے ہانڈی پکا رہی ہیں. مسلمان ابھی برطانیہ میں پکڑے انہوں نے 7 پاکستانی، چن چن کے انگریز لڑکیوں کو انہوں نے ریپ کیا، 12 اور 13 سال کی، ساری انگریز لڑکیاں. اور ان میں ایک بدبخت اسلامیات کا ٹیچر بھی ہے، اور کوئی پشیمانی نہیں. 7 سال انہیں سزا دی گئی ہے. 12 اور 13 سال کی لڑکیاں، آپ تصور کریں، آپ بیٹیوں والے ہیں. انہوں نے شراب پلا پلا کے صبح سے شام تک سیریل ریپنگ ہو رہی. نام کیا؟ اسلام کے قلعے سے آئے. اس اسلام کے قلعے سے نکل کے ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں ہم نے کرتوت کیے. وہ اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہوا تھا نا، اس کا سکریپ جو بھی خرید کے لے جاتا تھا دھماکے میں مارا جاتا تھا. کہیں نہ کوئی دستی بم نکل ہی آتا تھا. اس میں سکریپ میں دھماکہ ہوا، دکان کی چھت اڑ گئی، ساتھ والے بھی 2-4 بندے مارے گئے. ہمیں اوجڑی کیمپ کا سکریپ جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں دھماکہ کر دیتے ہیں. ایمان کہاں ہے؟ جو آپ دیکھیں، ماں باپ کو اٹھا کے ایدی کے حوالے کر دینا، کسی یتیم خانے میں چھوڑ آنا، بڈھوں کے اس میں چھوڑ کے آ جانا. مسلمان یہ کر سکتا ہے؟ یہ سوچ سکتا ہے مسلمان اس کے بارے میں؟ بچیاں جوان بہنیں، باپ مر گیا، بھائی ان کو چھوڑ آئے وہاں پہ، اور وہ واسطے کر ٹی وی والوں کو منتیں کر رہے ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہی ہیں. ان سے کہو ہمیں لے جاؤ. جوان بچیاں، میٹرک اور انٹر کیا ہوا ہے، جائیداد میں سے کچھ دینا پڑے گا. چھوڑیں. یہ وہ رشتے تھے جو کبھی اس کی خاطر جان دیا کرتے تھے. بہنوں کو بڑا مان ہوتا تھا بھائیوں پر، اور وہ کہتی ہے کہ باپ مر گیا میرا، اور وہ مجھے کہتا تھا کہ بیٹی میں جب مر جاؤں گا یہ بھائی تمہیں رکھیں گے نہیں، یہ تمہیں چھوڑ آئیں گے کہیں پر. اور وہی ہوا. باپ ہے نا، اسے پتہ، جو مالی ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کھیت کے خربوزے میٹھے ہیں. وہ کہتا وہاں سے کوئی بھی توڑ لو میٹھا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ تو بالکل بالکل خدا کے ساتھ جنگ ہے. اور اپنے آپ کو ان کرتوتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعارف کروانا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اللہ پاک کی انسلٹ اور اس کا غضب بھڑکانے والی بات کہ ایک تو کرتوت تمہارے یہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. دیکھنے میں عیسائی لگتے ہو، شادی بیاہ تمہارے سارے ہندوؤں والے. یہ تو بڑے کلوز سے. وہ ایک دفعہ یہاں سے ہم گئے تو بڑا سا ٹیکسی کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایئر کنڈیشن. بیٹھ گئے، تھوڑا سا آگے چلے تو اسے کہا بھائی صاحب ایئر کنڈیشن چلاؤ. کہنے لگا بھائی جی ایئر کنڈیشن کوئی نہیں ہے، شیشہ کھول دیں. اور میں نے کہا تم نے پیچھے لکھا ہوا ہے اس کے ٹیکسی کے ایئر کنڈیشن. کہا آپ نے صحیح پڑھا نہیں ہے. وہ چھوٹا سا لکھا ہوا تھا قدرتی. چھوٹا سا قدرتی، بڑا سا کر کے ایئر کنڈیشن. تو لکھا ہوا تھا اللہ لاہور میں. بندہ رکشے سے اتر گیا پیسے دے کے اس کو، بھائی صاحب صبر کرو، یہ اللہ لاہور میں کیا کر رہا ہے. وہ جا کے دیکھا چھوٹا سا انشاء لکھا ہوا تھا ساتھ. انشاء اللہ بڑا سا لکھا ہوا تھا لاہور میں، بہت جلد آنے والا ہے، آ رہا ہے، فلاں چیز فلاں چیز. یہ جو ہم
اس وقت کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے, اس کا بیٹا یا بھائی پکڑا جاتا ہے ریپ میں یا حشیش میں, شراب میں, اخلاق کی جرم میں. اس کا باپ یا بھائی ملنے جاتا اور وہ ہوتا ہے عالم, مشہور و معروف عالم. اب وہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کدھر جی؟ اب جیل میں مولوی صاحب کا کیا کام ہے؟ کہتا ہے یار وہ ایک جاننے والا تھا تو اس کا بیٹا پکڑا ہوا تھا تو میں اس کو ملنے آیا ہوں. یہ نہیں کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی پکڑا ہوا ہے. اور وہ بیٹا سب سے تعارف کروا رہا ہے, میں فلاں مفتی صاحب کا بیٹا ہوں نا, تمہیں پتا نہیں ہے؟ کس کیس میں پکڑے ہوئے؟ ریپ میں. کس کیس میں پکڑے ہوئے؟ شراب سپلائی کرتے ہوئے پکڑا گیا. ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ فلاں مفتی کا بیٹا ہوں. تو وہ مفتی صاحب کے لیے عزت کی بات ہے, وہ اپنے باپ کی عزت بڑھا رہا ہے یا باپ کے غصے کو بھڑکا رہا ہے کہ ایک طرف کرتوت تمہارے یہ ہیں, دوسری طرف بڑے فخر سے نام لے کے کہتے ہو کہ میں فلاں مفتی کا بیٹا ہوں. ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کوئی کام بھی ایک نمبر نہیں ہمارا. تو یہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا. یہ ہے غضب اللہ علیہم وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا. لیکن اگر ہم پلٹ آئیں اور اللہ پاک سے صلح کر لیں, اپنے کرتوت سدھار لیں, تو توبہ کا دروازہ اس نے کھولا ہوا. یہ توبہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کہتے ہیں اپنی ایمانیات میں آپ کہتے ہیں کہ بیادہ الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. تو جب تم اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہو تو تم خیر ہی خیر ہوتے ہو. تمہارا سونا بھی خیر, تمہارا بولنا بھی خیر, تمہارا چلنا بھی خیر, تمہارے پڑوس میں بھی خیر, تمہارے رشتہ داروں میں بھی خیر, اس لیے کہ بیادہ الخیر. اور جب تم شر کرتے ہو تو تم شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہو, اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اس لیے کہ شر اللہ کے ہاتھ میں نہیں, شر شیطان کے ہاتھ میں. تو خیر جب تک رب, اسی لیے کہا گیا کہ اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کرو, پلٹ کے رب کے ہاتھ میں آ جاؤ, خیر کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات, بھلا کرو, نیکی کر دو, وہ بدی کو مٹا دے گی, اور تم پلٹ کے واپس خیر والے کے ہاتھ میں آ جاؤ گے. پلٹو. ہارون الرشید نے ایک دفعہ دیکھا بہلول بازار میں پھر رہا ہے, کبھی دکاندار کا ہاتھ پکڑتا ہے, کبھی گاہک کا ہاتھ پکڑتا ہے, کبھی اس سے بات کرتا ہے, کبھی اس سے بات کرتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ نہ تم بیچنے والوں میں نہ خریدنے والوں میں, تمہیں دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں نا, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نے کہا امیر المومنین, اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. اللہ تو مان رہا ہے, بندے نہیں مان رہے. دن گزرے, ہفتے گزرے, ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے. ہارون الرشید حج پر گیا اور حج سے جب واپس آیا اور بغداد کے مضافات میں پہنچا تو قبرستان آپ کو پتا کہ ہمیشہ شہر اور دیہات کے مضافات میں ہوتا ہے اور رستے کے پاس ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی نفسیات ہے. وصیت کرتے ہیں کہ میری قبر رستے کے پاس بنانا, تم نہ دعا کرو, کوئی گزرنے والا ہی دعا کر دے گا. یہ جان بوجھ کے رستے کے پاس بنائے جاتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کہہ دے اور شاید اللہ پاک اس کی سن لے. اور جتنے انواقف آدمی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اتنی جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ پاک اس قبر والے کے, یہ سنت بھی ہے, قبر والے کی مغفرت فرما دے, اس کے لیے دعا کرنا. تو یہ مضافات میں ہوتے ہیں. وہ آیا قبرستان میں, دیکھا کہ بہلول قبرستان میں دیوانہ وار پھر رہا ہے. کبھی ایک قبر کی مٹی اٹھاتا ہے ہاتھوں میں, کبھی دوسری کی اٹھاتا ہے, کبھی اس نے اپنا وہ قافلہ رکوایا اور چلا گیا. بہلول تم قبرستان میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہنے لگا امیر المومنین, بڑے دلگیر لہجے میں اس نے کہا, امیر المومنین اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. بندے تو مان رہے ہیں پر آج اللہ نہیں مان رہا. اس وقت اللہ مان رہا تھا, بندے نہیں مان رہے تھے, اور آج بندے ٹاں ٹاں کر رہے ہیں, بندے ترلے کر رہے ہیں, آج اللہ نہیں مان رہا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم مانیں اور وہ ہمارے ماننے کو نہ مانیں. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم, ظالموں کو اس دن ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے. وہ کہے میں نہیں مانتا, تم بے شک مانو, اب جب میں کہہ نہیں رہا ماننے کے لیے تو تمہارا ماننے کا کوئی فائدہ نہیں.
اب بھی وقت، اس سے پہلے کہ ہم مانیں اور رب نہ مانے، آج رب مان رہا ہے، رب سے صلح کر لیں۔ بڑا پیارا الفاظ استعمال کیے قرآن حکیم نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان والو سارے محاذوں پر جنگ بند کر دو۔ سلامتی کے پیکٹ میں، پیس اکارڈ میں اللہ کے ساتھ سارے کے سارے پورے کے پورے شامل ہو۔ ایسا تو نہیں کہ بری فوج نے جنگ بند کر دی ہے اور ایئر فورس بمبارڈمنٹ کر رہی ہے، بحری جہاز میزائل داغ رہے ہیں۔ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ جب دو ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو بحریہ کی بھی اس میں پھر امن ہوتا ہے، جب بھی معاہدہ ہوتا ہے امن کا، ایئر فورس کا بھی ہوتا ہے اور بری فوج کا بھی ہوتا ہے۔ تم نے ایک طرف جنگ چھیڑی ہوئی ہے، سود کھا رہے ہو، دوسری طرف ماں باپ اٹھا کے ایجی سینٹر میں پھینک آئے ہو، تیسری طرف بچیوں کو جائیداد سے محروم کیا ہوا ہے۔ تم نے ظالموں، کتنی کمزور مخلوق ہے، کتنی شفقت کی محتاج ہے۔ اس کو تم وقت پر اپنی اولاد کے نام کر دیتے ہو، بیٹوں کے نام کر دیتے ہو، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہو، ان کو بھی حرام کھلواتے ہو، خود بھی حرام کھاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا ہے، مرتے ہوئے جائیداد کی تقسیم میں ایسی ڈنڈی مار جاتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ ایک صرف اذان سن کے مسجد میں آ جانا اور پھر یہاں جناب علی وہ اٹھک بیٹھک کر کے چلے جانا اور سمجھنا کہ ہم تو بڑے جی پکے مسلمان، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں جی، روزے بھی ہم رکھتے ہیں جی، بٹ بات ساری آپ کی ٹھیک ہے۔ آپ اگر ایک خانہ فل اپ نہ کریں نا تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ رجسٹر کوئی نہیں ہوتی، وہ بار بار کمانڈ دیتی ہے، وہ ریڈ لکھا ہوا آتا ہے کہ وہ جو خانے خالی ہیں صاحب وہ فل کرو گے تو پھر رجسٹر ہوگا۔ ابھی فلاں فلاں تم نے ای میل بھی اپنا ڈالنا ہے، اپنا فون نمبر بھی لکھنا ہے، فلاں بھی لکھنا ہے۔ اللہ پاک تمہیں کیسے رجسٹر کر لے؟ تمہارے تو سارے ہی خانے خالی ہیں، اور جو ہاں بھرے ہوئے ہیں وہ بھی وہ پیراگوئے والے، وہ بھی اصلی نہیں۔ تو علم جس کی بنیاد اللہ کی کتاب ہو، تاکہ دوسرے کو یہ کہو کہ اللہ نے یوں کہا، یہ نہیں کہ میری اماں نے یوں کہا ہے، میری اماں کوئی ریفرنس نہیں ہے، اللہ نے یوں کہا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر ایمان ہو، اس ایمان کی بنیاد پر شہادتین ہو، اور ان شہادتین کے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا عمل ہو، یہ سٹیپ بائی سٹیپ، اور پھر رب کی رحمت کے حوالے کر دو۔ آپ ایپلیکیشن پوری فل اپ کر کے ڈال دیتے ہیں، اس کے باوجود منظور کرنا محکمے کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ ہم سب کچھ کریں، روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، ایمان بھی صحیح ہو، اس کے باوجود اس غنی ہستی کی ثوابدید پر ہے، قبول کرے یا ریجیکٹ کرے، کوئی بھی عذر نکال دے بلا وجہ بھی۔ یار بلدیہ والے ٹینڈر دیتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں بریکٹ میں کہ بغیر وجہ بتائے بھی ریجیکٹ کیا جا سکتا، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اور تم اللہ کو بلدیہ والا بھی اختیار دینے ہو کہ قابل نہیں سمجھتے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس لیے کہا کہ جن کو نیکی کا ذوم ہے ان میں کی تکبر پیدا نہ ہو جائے، نیکی کا انہیں ڈر رہے کہ وہ چاہے تو نیکی، اس لیے کہ ہماری نیکی اس کے کام کی تو نہیں ہے نا، ہماری نیکی اس کے کام کی نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، جو تزکیہ کرے گا، جو پاک صاف ہوگا اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، تم کفر کرو تو بھی اللہ پاک تم سے غنی ہے، تمہارا کفر اس کا نقصان کوئی نہیں کرتا، تمہاری نیکی اس کا بھلا نہیں کرتی، لہذا کبھی بھی اللہ پر احسان چڑھا کر پھر کوئی گناہ نہ کرنا۔ ہوتا نا اتنے پوائنٹس مل جاتے ہیں آپ کو، آپ اتنی خریداری کریں، اتنے پوائنٹس ہیں، اتنا آپ اتصالات کو استعمال کریں، ڈو کو استعمال کریں، اتنے آپ کو مل جاتے ہیں پوائنٹس کہ چونکہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، حج بھی کر لیا، اس سال رمضان کا عمرہ کر لیا، لہذا اب اتنے پوائنٹس مل گئے کہ تم اتنے بلنڈر کر سکتے ہو، بہن کی زمین کھا سکتے۔ یہ پوائنٹس کبھی نہیں ملتے، یہ سب کچھ اٹھا کے اللہ پاک باہر پھینک دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔